ارم صاحبہ یہ بتائیے کہ کافی چیزیں ہیں جو یہاں پر وزیر داخلہ صاحب نے بھی آج کہی ہیں، بہت ساری اس میں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں. میں آپ سے آپ کی اسیسمنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کیس کے حوالے سے ابھی تک جو کچھ بھی دیکھا، ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتا سکیں کہ واٹ از یور فائنڈنگ، آئی مین ویئر دس آل از ہیڈنگ ٹورڈز دا انویسٹیگیشن. جی ایگزیکٹلی، بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ابھی تک جن کے جواب ہمیں نہیں ملے ہیں، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیس کے بعد ہی پولیس نے اپنا بیان مسلسل بدلا. جی. ایک میں یہ تھا کہ مسنگ آئیڈینٹی کا یہ کیس ہے، کیونکہ ان کو مبینہ طور پر اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی چوری ہوئی ہے اور اس میں مبینہ طور پر جو ہے ایک بچہ اغوا تھا کیا گیا تھا، اور یہ اب پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے، اور پولیس نے اپنی سٹیٹمنٹ اس کیس میں بار بار بدلی ہے، جس کی وجہ سے پولیس سٹیٹمنٹ پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور یہ معاملہ اب جو ہے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ پولیس نے اپنی طاقت کا بیجا استعمال تو نہیں کیا. یہ ادارہ اسپیسیفکلی کینیا میں جو پولیس ہے اس کی ہاتھوں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں، ٹارچر ہوتا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اور ان کے مطابق ابھی جو ہے انویسٹیگیشن انیشل سٹیجز پر ہے، اور ان کا خود بھی یہ ماننا تھا. کمشنر ٹورو جن کا جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ایک ان یوزول واقعہ ہے کہ پتھروں سے رکاوٹیں لگائی گئی، اور ایک اسپیشل فورس جو کہ پتھروں کی کہا جاتا ہے کینیا میں کہ یہ عام پولیس بھی پتھروں سے رکاوٹیں نہیں لگاتی ہے، ان کے پاس بیریئرز موجود ہوتے ہیں، لیکن اسپیشل ٹاسک فورس GSU نے جو ہے وہاں پر جا کر ان پولیس کے مطابق یہ کارروائی کی. اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک افسر کے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگی، ان کو گولی لگی، کیونکہ پولیس کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایک پولیس مقابلہ تھا. اور اس حوالے سے جو ہے یہی ڈیٹیل جو ہے وہ اب تک سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ارم صاحبہ کہ اب جو ان کے ہوسٹ تھے وہاں پہ ارشد شریف صاحب کے، خرم صاحب اور ان کے بھائی وقار صاحب، ان کے حوالے سے بھی آج وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ اگر تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے تو ان کو بھی اسے ایگزمپٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ آبزرویشن آپ کی وقار صاحب سے، خرم صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی ملاقات ہوئی، کوئی انفارمیشن ملی؟ آئی مین ہاؤ ڈو یو سی دس جو ہوسٹ والا معاملہ ہے؟ جی میری ان سے نہ ملاقات ہوئی ہے بلکہ اور نہ ہی بات ہوئی ہے، بٹ ان کے لائر سے ضرور بات ہوئی ہے جو یہاں پر ان کے کیس کو ڈیل کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کلائنٹ جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں کینین پاکستان اتھارٹیز سے اس معاملے پر، اور وہ میڈیا سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کینیا میں موجود ہیں اور وہ ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں. اور پولیس یہ جو یہاں پر جو اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کینین پولیس کا جو اسپیشل ٹاسک فورس ہے اس کے ہاتھوں کیا ایکسیسو پاور کا استعمال ہوا یا نہیں، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ خرم اور وقار جو کہ ان کے ہوسٹ تھے ان میں وہ ان کے لائر کے بقول کہ وہ کینیا میں موجود ہیں، اور ان کو ابھی زیر یا ان کی تحقیقات کو کس طرح سے شامل کیا جائے اس کے بارے میں جو ہے تفصیلات ابھی موجود نہیں ہے. یہ اب تک کی جو ہمارے ٹھیک پاس ہے. اچھا ڈیٹیلز ہیں. ارم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو انفارمیشن آئی ہے وہ بٹس اینڈ پارٹس کے اندر آ رہی ہے. ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ ارشد شریف صاحب نے وہاں پہ ٹیکس نمبر بھی حاصل کیا تھا، اور اس ٹیکس نمبر حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں جس سے آپ کو ریاست کو یا حکومت کو ٹیکس دینا ہوتا ہے. ان کا وہاں پہ مطلب ٹیکس کا یوز جو ہے وہ گاڑی خریدنا، گھر خریدنا، کوئی لینڈ خریدنا، یا جو بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے بزنس ہونا یا کوئی جاب ہونا ایون اس کے لیے بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. کوئی ایسی انفارمیشن آپ ایکسٹریکٹ کر سکیں کہ واٹ ہی واز ایکچولی پلاننگ ان کینیا، اور وہ وہاں پہ کتنا اسٹے کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ ایک چیز جس کو ہم کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ یار ہی وانٹڈ ٹو اسٹے دیئر فار لانگ. کچھ ایسی انفارمیشن آپ کے پاس؟ جی ان کا وہاں پہ وزٹ کا مقصد کیا تھا اور وہ کیا یہاں پر کر رہے تھے، اس حوالے سے ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے. اور مطلب ہائی کمیشن یہاں پہ جو کمشنر ہے پاکستان کی ہائی کمشنر، ان سے میری ملاقات تو ہوئی ثقلین سعیدہ سے، لیکن انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بات کرنے سے معذرت کر دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے اپنی جو پاکستان سے آیا تھا وہ اپنی فائنڈنگز اور اپنے فیکٹس جو ہے یہاں سے اکٹھا کر کے واپس چلا گیا ہے، اور وہ جو ہے ان کے پاس تفصیلات ہیں، ان کے اپنے پاس ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ارشد شریف، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یا ابھی تک کی جتنی بھی آپ نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اس خبر کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینین اتھارٹیز، انٹیلیجنس، کینین پولیس جو ہے اس نے ہمارے انویسٹیگیٹرز کو تھورولی تھرو آؤٹ 100% ہیلپ آؤٹ کیا، یا سم تھنگ از مسنگ سم ویئر بائی دی کینین اتھارٹیز؟
I mean, if we go by کہ جو پاکستان کی ہائی کمشنر ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا ہے ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جی کنین اتھارٹیز نے پورا کوآپریٹ کیا اور جو کمشنر جو انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ ایجنسی کی کمشنر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی وہ جو ہے انہوں نے پاکستان بھی جو مشن آیا ان کے ساتھ انہوں نے پورا کوآپریٹ کیا اور پاکستان بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. تو یہ جو سرکاری بیانات ہیں یہ ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے.